بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، استانیہ سوئم کی کلاس ہے، یعنی درجہ 7 تاریخ کی کلاس ہے۔ کتاب کا نام ہے ماضی سے حال۔ موضوع ہے کہاں، کب اور کیسے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، موضوع سے ہی بات ظاہر ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں، کب اور کیسے۔ کچھ الفاظ ہیں، کچھ ٹرمز ہیں، کچھ اصطلاحات ہیں جو جاننا ہم کو بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان الفاظ سے ہمیشہ روبرو ہوتے ہیں۔ پہلا ہے نیومیزمیٹکس، یعنی وہ تعلیم، یعنی سکوں کے پرانے سکوں کے مطالعے کو ہم کہتے ہیں نیومیزمیٹکس۔ آرکائیو ایک طرح سے ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے، ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے کتب خانے کی طرح، جہاں ہم پرانے دستاویزوں کو، تاریخی دستاویزوں کو کا تحفظ کرتے ہیں، تاریخی دستاویزوں کو بہت ہی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ایسے شعبے کو، ایسے ادارے کو ہم کہتے ہیں آرکائیو۔ یہ تاریخی ہسٹری کا تاریخی ادارہ ہوتا ہے، یہ تاریخی ادارہ مانا جاتا ہے۔ کتب خانہ سے جانتے ہیں لائبریری، جہاں مخطوطے، پرانے دستاویزات یہاں رکھے جاتے ہیں، لائبریری جس کو ہم کہتے ہیں۔ مینیچرز کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی تصویریں جن حاشیے پہ، پرانی کتابوں پہ، سکوں پہ، یا جو ان کا مہاکاویہ ہے، ٹھیک ہے، ان پہ کچھ چھوٹی چھوٹی تصویریں پکٹوریل بنا کے رکھی جاتی ہیں، نشانی یا اشارات کے ذریعے، جو کہ شروع میں آپ جانتے ہیں جب انسان لکھنا نہیں جانتا تھا تو اپنی باتوں کو، اپنی بھاوناؤں کو، اپنے احساسات کو وہ پکٹوریل کے ذریعے، یعنی پکچروں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی تصاویر بنا کے وہ رکھتا تھا اور سمجھاتا تھا کہ یہ کہنا وہ چاہ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مینیچرز۔ نامہ چنما ہوتا خط، لیکن کئی تاریخیں ایسے لکھی گئیں جو نامے کی شکل میں لکھی گئیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ جو بات مجھ سے ہو رہی ہے وہ بغور آپ سنیں۔ جیسے اگر ہم نے اس دن پڑھایا تھا تو عرب لوگوں کے آنے کے بعد اسلام کا فروغ ہندوستان میں ہوا اور ہماری تہذیب و ثقافت میں بہت تبدیلیاں آئیں۔ پہناوا، اوڑھاوا، کلچر، زبان، یہ سب ہم دھیرے دھیرے عرب کی آمد کے بعد ہمارے سماج میں آئیں۔ کچھ پکوان بھی آئے، کچھ کھانے کی چیزیں بھی یہاں آئیں، جیسے پلاؤ، بریانی، قورمہ، فرنی، یہ سب کچھ کھانے افغانستان اور مغل امپائر سے تک ہمارے تک پہنچی۔ اور پھر ہم نے آگے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑے بڑے مورخین، تاریخ دان گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ اپنے انداز سے کیا، اور بہت ہی وہ معتبر آج بھی وہ کتابیں ان کی ہیں، جس کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا۔ جیسے ایک مشہور دانشور سید سلمان ندوی نے ہندوستان میں بسے ہوئے عرب کے ایک شاعر ابو زرعہ سندھی، یہ نام تھا، یہ شاعر تھا مطلب عرب کا، جب عرب آئے یہاں اس وقت کا یہ شاعر تھا، نام تھا ابو زرعہ سندھی۔ یہ شاعر تھے، شاعر عرب کا شاعر تھا یہ ابو زرعہ سندھی۔ یہ بہت ہی مشہور شاعر تھا عربی کا، جو ہندوستان میں کہ سید سلمان ندوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ ہندوستان میں یہ شاعر بسا ہوا تھا جو عرب یہاں آئے۔ وہ ہندوستان کو، اس شاعر نے ہندوستان کی دل کے کھول کے تعریف کی ہے اپنی شاعری میں، اس کا ذکر میں آپ سے کروں گا۔ یہ ترجمہ ہے اردو میں ان کی شاعری کا، جو شاعری انہوں نے عربی میں کی تھی۔ ابو زرعہ سندھی جنہوں نے شاعری عربی میں کی تھی، اسی شاعری کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، سنیں گے آپ بغور اس کو۔ وہ ہندوستان کی دل کھول کر تعریف کرتا اور کہتا ہے، میرے دوستوں نے نہیں مانا، اور ایسے حالت میں یہ بات ٹھیک نہیں تھی جبکہ ہندوستان کی اور جنگ میں ہندوستان کی تیروں کی تعریف ہو رہی تھی۔ اپنے جانوں کی قسم، یہ وہ سرزمین ہے جب اس میں پانی برستا ہے تب اس سے ان لوگوں کے لیے دودھ، مولی، لال اگتے ہیں جو آرائش سے پاک ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں،
اس کی خاص چیزوں میں کستوری، کپور، عنبر، اگربتی اور مختلف قسم کے خوشبودار چیزیں ان لوگوں کے لیے جو گندے ہوں، اور طرح طرح کے عطر، سنبل، ہاتھی دانت، ساگوان کی لکڑی اور چندن ہیں، اور یہاں کے شیر ببر، چیتے، ہاتھی اور ہاتھی کے بچے ہوتے ہیں۔ جو ذکر کرتا ہے اپنی شاعری میں، شاعر ابو ذرا سندھی جو سلمان ندوی نے پیش کیا ہے، کیسے تعریف کرتا ہے ہندوستان کی شاعر اپنی زبان میں۔ آگے لکھتے ہیں، یہاں کے پرندوں میں طوطے، کبوتر وغیرہ، درختوں میں یہاں ناریل، آبانوس اور سیاہ مرچ کے درخت ہیں۔ یہ ذکر کرتا ہے کون کون سے یہاں نباتات پائے جاتے ہیں، درخت پائے جاتے ہیں، جن میں خاص طور سے ہیں ناریل کے پیڑ، آبانوس اور سیاہ مرچ کے درخت۔ اور اسلحوں میں تلواریں جن کو سیکل کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ تلواریں جن کو کبھی سیکل نہیں کیا جاتا، کبھی اس پہ شان نہیں چڑھایا جاتا چمکدار، چمک ہونے کی، تیز ہونے کے لیے، وہ تلوار شیکل کی ہوئی تھی، چمکدار رہتی تھی۔ یہاں ایسے بھالے ہیں جب وہ حرکت کرے تو فوج کی فوج ہل جائے، ایسے نیزے اور بھالے ہوتے تھے کہ جیسے لوگ حرکت کرتے تھے بڑی بڑی فوجیں پست ہو جاتی تھی۔ تو کیا احمق کے سوا کوئی اور بھی ایسا ہے جو ہندوستان کی ان اوصاف سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ تعریف اپنی شاعری میں ابو ذرا سندھی نے کی تھی، جس کا ذکر سید سلمان ندوی نے اردو ترجمہ کر کے کیا۔ تو پتہ چلا کہ جب عرب سے لوگ یہاں تشریف لائے، جو وہاں سے جتنے قرآن آئے، وہاں آنے کے بعد یہاں کے تہذیب ثقافت میں کافی تبدیلیاں آئیں، جس کا ذکر ہم اس میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہندو مذہب کو ماننے والے بہت سارے دیو دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے، انہیں کئی طریقوں سے پوجتے تھے، کبھی آگ، کنویں، بڑے بڑے درختوں، ہون کر کے، یا جگ۔ آج بھی جگ کیا ہے کہ بڑے بڑے جب آگ جلا کے اور اس میں جگ کرتے ہیں، ہون ڈالتے ہیں، آج بھی یہ سسٹم ہندو مذہب میں رائج ہے۔ یہ وہی جب ہندو مت یہاں آیا، ہندو مذہب آیا، اسی وقت سے اس کو آج بھی سوسائٹی میں رائج ہے۔ ہم نے بتایا کہ آرکائیو کیا ہے؟ سرکاری کاغذات کا محافظ خانہ، ایسی جگہ جہاں دستاویزوں اور مخطوطات کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ آج تمام قومی اور صوبائی حکومتوں کے یہاں ایسے آرکائیو یعنی دستاویز رکھنے کے لیے آج بھی بڑے بڑے کتب خانے ان کے صوبے میں ہیں، جہاں وہ اپنے تمام پرانے سرکاری دستاویز، اولین یعنی پہلے کے تفصیلات جس میں دستاویز میں ہے، تاریخ ہماری ہے، وہ آرکائیو میں آج بھی موجود ہیں، محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں آرکائیو، جس میں پرانے مخطوطے بھی شامل ہیں۔ کچھ اس وقت آپ جانتے ہوں گے کہ بہت، ہم نے پہلے بھی کہا کہ قدیم تاریخ کو جاننے کے لیے کچھ نظمیں ہیں، کچھ ڈرامے ہوئے، جس میں آپ جانتے ہوں گے راس لیلا، کرشن لیلا، لیلا مجنو کی کہانیاں، یا بہت سی ایسی کہانیاں اس وقت کی جس کے بارے میں ہم کافی سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی تہذیب، اس وقت کے ماحولیات، اس وقت کا کیسا ماحول تھا، سماج کا کیسا رہن سہن تھا، اور کیسا ان کی جو ہے رسم و رواج تھا۔ ہندو مذہب میں جنتر منتر کا بھی چلن تھا، لوگ اکثر و بیشتر اس میں ملوث رہتے تھے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کچھ بھکتی کال بھی اس میں آتا ہے، جس کو ہم جانتے ہیں کہ بہت سے صوفی سنت بھکت کی جب تاریخ ہم نکالیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی تاریخی حالات اور سماج کے تہذیب و ثقافت کی عکاسی اس وقت کی بھکتی سنگھ کی نظمیں یا ان کے مقولے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے تھے اور کیا ماحول تھا ہندوستان کا۔ بہار کے مشہور ہندی بھکت شاعروں میں دریا صاحب تھے۔ دریا صاحب یہ بھکتی شاعری کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ ان کا نام قابل ذکر ہے۔ شاہ آباد ضلع سے ان کا تعلق تھا اور ایک مسلمان گھرانے میں یہ پیدا ہوئے۔ پٹنہ ضلع کے مشہور صوفی بزرگ حضرت شرف الدین یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں خاص طور سے آپ کلاس 9 میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، تاریخ، قدیم تاریخ جاننے کے ذرائع میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ یہی چیز کے ہم مطالعہ، انہی چیزوں کے مطالعے کے بعد ہم تاریخ کے مطالعے تک پہنچتے ہیں اور تب جانتے ہیں کہ اس وقت کی تاریخ
कैसी थी, हमारा माजी कैसा था, और उसी माजी पे अपने हाल की बुनियाद हम रखने के लिए तैयार होते हैं। प्यारे बच्चों, चूँकि ये चैप्टर कुछ तवील है, अगली क्लास आपसे गुफ्तगू करूँगा मैं इस पर। अब तक जो भी कोई दुश्वारी परेशानी इस चैप्टर में सबक में आपको आई है, राय कर आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में डालें, इंशाअल्लाह आपको मसला जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।